ورتل القرآن ترتيلا أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 240 سے۔ اس میں آپ نے مخارج، صفات، رولز، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ چیز وقف، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وقف جو ہے اور اعادہ اس کو بھی فوکس کر رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے، اور جو بہت مائنر چیز ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، ہیوی لیٹر کو ہیوی کریں، لائٹ کو لائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہاں پر اصلاح نوٹ کر لیں، متاعن الی الحول، واولین کو اچھے سے گول کرے، حولی، پھر آگے غیر، غا بھی ہیوی ہے، را بھی ہیوی ہے، ٹھیک ہے، غیر اخراج، آپ نے قلقلہ جو ہے وہ اس کی آواز بھی ٹھیک نہیں تھی، اور غیر، یہ پورا لفظ آپ نے درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا اس کو۔ إلى الحول غير إخراج، ٹھیک ہے، اخراج، یس کلکلا جی إلى الحول غير إخراج۔ ہاں جی۔ ایک اور چیز تھی یہاں پر، آپ نے پیچھے تھا وصیۃ لازواجہم، تو زا کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو ایک تو اس میں صفیر ہونی چاہیے، ازواجہم، اور دوسرا آپ کا ازواجی پڑھا گیا ہے، اس کو ذرا پڑھیں وصیۃ لی سے، وصیۃ لازواجہم، ویری گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک۔ مجھے بتائیں کہ ازواجا وصیۃ لی، ان تین الفاظ کے درمیان میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ ازواجوں، اس میں واو پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یوں ادغام حقیقی مال غنہ، سیتل ادغام حقیقی بغیر غنہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی، ہا جو ہے ہا، اس کے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ دو چشمی ہا جو ہاں ہے، میں ہم سے جی دو چشمی ہاں جی جی، یا ہے، ہا پوچھ رہی ہوں، ہا جو دو چشمی ہا ہے، سمجھ نہیں آئی، ہاں جی جی بالکل، میں ہم سے، اس میں رفت ہے، اس میں استفال ہے، اس میں انفتاح ہے، اور اس میں اسمات ہے۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک، شاباش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک بہترین پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اعوذ
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ایک چیز ہو سکتا ہے کہ فون پہ یہ چیز محسوس نہ ہوئی ہو، تو فا کے اندر آپ کا ہمس کم تھا. بالمعروف، ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. اور متاع بالمعروف حقا علی المتقی. قی جب قاف کے نیچے زیر آتی ہے نا تو قاف ہیوی لیٹر ہے، لیکن اس کی زیر کی وجہ سے نا زیر جو ہے نا اس کو باریک قی نہیں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، وہ آئے گا باریک قین. ٹھیک ہے، ہیوی لیٹر کے نیچے جب زیر آتی ہے تو لیٹر جو ہوتا ہے نا اس کی تو ہیوینس اس درجے کی رہتی ہے، تھوڑا درجہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو زیر ہوتی ہے نا اس کے نیچے وہ باریک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، علی المتقی. اب دیکھیں میں نے پیچھے زبان کی جڑ اٹھائی ہے، اور لیکن جب زیر پڑا ہے اس کو تو پھر باریک ہے قین. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، اب اس کو ہم سن لیتے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. جی اسٹارٹ کریں نیکسٹ آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ویری گڈ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے لیسن، ماشاء اللہ، کوئی نہانے جلی نہیں ہوئی اور بہت اچھا پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیک. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. جی باجی. ألم ترى. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل
على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ویری گڈ، بارک اللہ فیک، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور آپ کا یہاں پہ وقت خراب ہوا لیکن آپ نے اس کو درست کر لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ باجی میری سانس ٹوٹ گئی. کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پھر بھی بہت اچھا پڑھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں الم ترى، الم ترى، اس لفظ کو سب انڈر لائن کر لیں کہ تا باریک ہے، را ہیوی ہے. الم ترى الى الذین، ترى الى، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اخفا کیا تھا نا اس میں نون کی آواز تھوڑی سی جیسے ظاہر ہو رہی ہے، چھپی نہیں ہے. تو ہم پڑھیں گے من دیارہم، من دیارہم. اس کو دوبارہ پڑھیں من دیارہم سے. جی بھائی. من دیارہم، ہاں جی. دیارہم. اور یہاں پہ حذر الموت، موت پڑھنا ہے، اس کو موت، موت نہیں پڑھنا ہے. دیکھیں یہ لفظ جو ہے وہ اردو پنجابی میں بولا جاتا ہے موت، موت کہتے ہیں نا ہم، لیکن عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے اس کی ادائیگی بنتی ہے درست موت، موت. پڑھیں ذرا. حضر الموت. شاباش. اچھا اس میں اور باجی تھا میرے ساتھ ایک پرابلم ہے. جی، کیا پرابلم ہے؟ باجی یہ تو ہمارا باجی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ ہیوی لیٹر، لیکن باجی اس کے ساتھ جب جیسے ہزارول ایک نام سے مجھے اس کو زبان کو ہیوی کرنا ہے، موٹا راگ اور زال جو ہے یہ مجھے باریک پڑھنا. باجی جب میں روٹین میں پڑھتی ہوں نا تو پھر میرے سے یہ ان کی کنسسٹینسی نہیں رہتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے میں ایکول ہی پڑھ رہی ہوں. مجھے نہ موٹے کا پتہ چلتا ہے نہ مجھے باریک کا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں ایک ایک لفظ کر کے اس کو 10 ٹائمز یا مور دین 10 ٹائمز میں اس کو پڑھتی رہوں. ٹھیک ہے. جب خود سے پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں شاید میرا نا اٹس اوکے ہو گیا، میرا ٹھیک ہو گیا. لیکن جیسے میں روٹین میں پڑھتی ہوں جیسے زبان سے لفظ سلپ ہوتے ہیں کہ جیسے میں روٹین وائز پڑھ رہی ہوں. اس میں دیکھیں میرے ساتھ ابھی نا بہت مسئلہ ہو رہا ہے. فوزیہ باجی پریشان نہیں ہونا اس میں بالکل بھی. یہ ساری سٹیجز ہر قرآن اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اسٹارٹنگ سٹیج ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ کبھی صحیح پڑھ رہے ہیں کبھی غلط پڑھ رہے ہیں، کبھی تکا لگ جاتا ہے جیسے ہوتا ہے، کبھی آپ بالکل ایگزیکٹ پڑھ جاتے ہیں، ادائیگی ہو جاتی ہے، اور کبھی بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. کسی لفظ میں آپ بہت اچھا کر جاتے ہیں لیکن کسی لفظ میں آپ پڑھ ہی نہیں پاتے. یہ وہ سٹیجز ہوتی ہیں جو بگننگ لیول کی ہوتی ہے. پریشان نہیں ہونا، اور اس میں ہوتا ہے کہ بس مسلسل پڑھتے رہیں. اور میں اکثر جیسے آپ سے آج کل میں بہت فوکس کر رہی ہوں ریکارڈنگ پر کہ اپنی جب بھی تلاوت پریکٹس کریں تو ریکارڈر ضرور اپنے پاس رکھیں، ریکارڈر سے سنیں اور پھر خود دیکھیں. جس دن انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر اپنی غلطی پکڑنے کی ایک خاصیت جو ہے، وہ خوبی جو ہے وہ آ گئی، انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے جو ہیں رولز تو آپ کو سارے یاد ہو رہے ہیں الحمدللہ، پھر آپ صحیح معنوں میں اپنی تصحیح کرنے والی بن جائیں گی. خود بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آپ اپنی تجوید درست کر رہی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے. کوشش تو الحمدللہ کوشش تو بہت کرتے ہیں، اور لیکن آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. میں میری کوئی ٹیچر بھی نہیں، نہ میں کسی کو پوچھتا ہے، نہ میری کوئی ٹیچر ہے. چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ استادوں کے استاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سکھانے والے ہیں. یہ کتاب اللہ کی ہے اور اس کو پڑھنا بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم جو مرضی کر لیں، اللہ ہی ہماری زبان کی گرہ کھولتا ہے، اللہ ہی ہمارا سینہ کھولتا ہے، اللہ ہی ہمیں فہم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. بہترین استاد بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لے کے آئے، دوست لے کے آئے، کمپنی لے کے آئے، جگہ لے کے آئے جہاں سے ہم بہترین اس کتاب کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو پڑھا ہے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ رن، یہ را کا ہیوی نہیں تھا. اس کو شاباش دوبارہ پڑھیں ذرا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ. شاباش، ابھی بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. فوکس کر کے میں پڑھتی ہوں کہ میرے سے باریک پڑھا جائے گا، لیکن جیسے آپ نے مجھے کہا دوبارہ پڑھو تو میرا فوکس ہی رہا کے اوپر تھا، تو میں نے اس لیے اس کو ہیوی پڑھا. ہاں جی، بس یہی چیز ہوتی ہے. دیکھیں
جب آپ کسی استاد کی زیر نگرانی کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو واچ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کی غلطی پر پھر آپ کو دہرایا جاتا ہے کہ آپ اس کی تکرار کریں، دہرائی کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے. پڑھنا تو آپ لوگوں نے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس کو درست کریں، اس کو اتنی بار پڑھیں، اس کو ایسے پڑھیں. جیسے ہی آپ فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہی استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے جس سے انسان علم سیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بارک اللہ فیک. یہ جو آیت کا پہلا لفظ ہے اس کو دوبارہ پڑھیں. مجھے ایسے لگے گا جیسے آپ نے قاف ہیوی پڑھا لیکن اس کا الف ہیوی نہیں ہوا. اس کو دوبارہ پڑھیں. وقاتلوا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، اس میں آپ نے پڑھا ہے فَيُضَاعِفُهُ، ہے نا؟ حرکت کی غلطی ہو گئی ہے مسٹیکنلی آپ سے. یہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے جو ابھی یہ پورشن پڑھا نا مَا ظَلَّذِي سے لے کے کثیرہ تک، آپ کے پڑھنے میں آپ ظاہری بات ہے ہر اسٹوڈنٹ جو وہ کانشیس ہو کے پڑھتا ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا اب آپ اپنے پڑھنے میں نا تھوڑا فلو لے کے آئے. ٹھیک ہے، فلو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک فلو میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اخفا آ گیا ہے، کوئی ادغام آ گیا ہے، اس طرح کوئی رول آ گیا ہے تو یا کوئی ہیوی لیٹر آ گیا ہے تو آپ کانشیسلی نا پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا نا اندر سے گیپ دے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے مخرج کو درست پڑھنے کے لیے. لیکن وہ جو آپ تھوڑا سا گیپ دے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے فلو کو ڈیٹریکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے فلو کو متاثر کر رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز کا جو اپ اینڈ ڈاؤن لیول جو ہوتا ہے نا اس میں بھی تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز اگر آپ سمجھ جائیں تو جو لوگ لہن جری سے نکل چکے ہیں، جو لوگ اپنی آواز پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہے کہ فلو کو بھی مینٹین کریں. آپ فلو لے کے آئیں پڑھنے میں. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہو کہ اس میں نے فلو کو مینٹین کیا ہے، آواز پہ بھی فوکس ہے، مخارج، رول، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن ایسے نہیں پڑھا کہ لائک یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضا حسنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ہا کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسے گیپ لے کے آتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو لیٹرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹر میرا صحیح ادا نہیں ہوتا، تو کانشیسلی وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن جو ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ گیپ لے آتا ہے، بس اس گیپ کو نہیں آنے دینا آپ نے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فلو آ جائے گا۔ باقی اسٹوڈنٹس یہ دیکھ لیں کہ واللہ یقبض ویبسط، اس کے اوپر دیکھیں سین بھی لکھا ہوا ہے صاد کے اوپر، تو اس میں دو آپشنز ہیں کہ آپ اس کو یبسط سین بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی، تو آپ اس کو صاد ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں آپشن ہیں اس میں۔ اور بہت ہی پیاری آیت کہ من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، اور قرض بھی کون سا؟ قرض حسنا، اور اللہ اس قرض کو دگنا کر کے لوٹائے گا۔ آپ اس کو جانتے ہیں قرض حسنا کون سا قرض ہوتا ہے؟ جس کا دنیا میں ہمیں ریٹرن نہیں ہونا، ہم ایسے شخص کی مدد کر رہے ہیں، ایسے شخص کی کوئی دنیاوی ضرورت پوری کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ بندہ واپس نہیں کرے گا، لیکن ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا دگنا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا، اس کو کہتے ہیں قرض حسنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس کو تو نے میری راہ میں دی ہے، بلکہ اللہ اس مال کو اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، اور اللہ تو ضرور اس قرض کا جو نعم البدل ہے وہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے آس پاس ایسے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض حسنہ جو ہے وہ دینے کی توفیق دے ہمیں انشاءاللہ۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، شاباش۔ اچھا، اصلاح کے پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ الم تر الی الملائی، آپ نے اس کو ملا پڑھ دیا ہے، حالانکہ دیکھیں یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ پڑھا جائے گا الی الملائی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے موسیٰ، سین کے اندر تھوڑی سیٹی کم تھی، اذ قالوا، واو مدہ جو تھا آپ کا ڈراپ ہو گیا تھا، اذ قالوا لنبی لہم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے مالکن قاتل، کن ادغام ہو رہا ہے نا یہاں پہ، اسی طریقے سے یہاں سے آپ کا تھا وقد یہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا تھا، اخرجنا، خواہ اچھا پڑھا لیکن جیم پر قلقلہ ڈراپ ہو گیا تھا،
پھر یہاں سے علیہم القتال تولوا، ولو نہیں ہے، ولو، واو لین ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، باقی آپ نے اچھا پڑھا تھا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. کل انشاءاللہ آپ کی کلاس ہوگی تھوڑا 5 بجے سے پہلے ہوگی، ٹھیک ہے. کل ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اب پارہ کمپلیٹ ہو گیا تو نیکسٹ ویک میں آپ کا ٹیسٹ ہے. اس ویکینڈ پہ آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے. ٹیسٹ کے بارے میں سب نے سنجیدہ رہنا ہے اور کانشیس رہنا ہے. کوشش کریں کہ سب لوگ ٹیسٹ دیں اس پارے کے، اور اگر کسی کا کوئی اپنا لیسن مس ہے تو لیسن کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم تیسرے پارے پہ اب جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہماری سپیڈ جو ہے وہ بھی بڑھے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج یہ 2 سے 3 دن میں ہم نے کافی آیات پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اگلے پارہ پہ جائیں گے تو ہم رکوع اور اس طرح میکسیمم آیات پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے تھوڑا سپیڈ اپ بھی ہو. اور کیونکہ ہمارے رولز جو ہیں وہ کافی حد تک کمپلیٹ اب ہو چکے ہیں، اب ان کی اپلیکیشن ہی ہے اور ان کی روی ہے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ تمام جن کو ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ علم پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحین شاگردوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.